بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی یہ ملاقات پہلی ملاقات ہے ماہ رمضان کے بعد۔ ماہ رمضان میں جو ہماری 3-4 ملاقاتیں ہوئی تھیں، ہمارا جو موضوع رہا وہ سورہ الفاتحہ سے متعلق چند اہم باتیں، اس سورت کا کیا مقام و مرتبہ، کیا اہمیت، کیا عظمت ہے، اور اس عظیم سورت سے ہمیں کیا کچھ فوائد ملتے ہیں، سبق اور دروس ملتے ہیں، اس سے متعلق ہماری بات کیا ہے گزر چکی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں، جو کہ پہلی ملاقات ہے ماہ رمضان کے بعد، جس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے کتاب التوحید۔ کتاب التوحید ایک کتاب جو کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مرتب کردہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، اور اہمیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس کتاب کا موضوع سب سے اہم موضوع ہے۔ جس اہم مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا، اس دنیا میں ہمیں لایا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی اہم موضوع کے بیان اور وضاحت کے لیے، اس اہم موضوع سے متعلق اہم مسائل کا ذکر کرنے کے لیے اس کتاب کو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا ہے ترتیب دی۔ اسی لیے اگر ہم اس کتاب پر غور کریں تو تقریباً 65 سے زیادہ توحید سے متعلق مسئلے مسائل ہیں، اور پوری کتاب پر اگر غور کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، اور جیسے کہ انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے کئی ملاقاتوں میں جو ہے اسی کتاب کے مواضیع پر ہوگی، عناوین پر، اگر پوری کتاب پر ہم غور کرتے ہیں تو بہت ہی زیادہ جس موضوع پر زور دیا گیا ہے وہ توحید الوہیت پر۔ توحید 3 قسم کے ہیں، 3 قسمیں ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، تیسری ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العزت کو ہم پہچانے ربوبیت کے معاملے میں۔ ربوبیت پروردگار، مطلب یہ اس پوری دنیا کو بنانے والا، خالق، رازق، پوری کائنات کا، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ ربوبیت ہے، اور اس چیز کا ہر ایک اقرار کرتا ہے۔ آج بھی اگر غور کیا جائے تو اکثر دنیا والے، اگرچہ وہ نبی کے نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ ربوبیت کے قائل ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے والا، پوری دنیا کو چلانے والا، کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے وہ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ سیدھا کہے گا کہ اوپر والے کے ہاتھ میں، اوپر والے کے پاس ہے، تو اوپر والے سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ تو ربوبیت کے قائل ہر ایک ہے، اور بہت ہی کم لوگ پائے جاتے ہیں جو ربوبیت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، جن کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت لے کر کے بھیجا گیا، وہ بھی ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے، ربوبیت کے قائل تھے۔ تو یہ ایک قسم ہے توحید کی۔ دوسری قسم توحید کی ہے الوہیت۔ الوہیت سے مراد کہ عبادت کے معاملے میں اور عبادات کے معاملے میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے۔ ہر قسم کی عبادت وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو، اور اللہ کی جب ہم عبادت کریں تو اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ ایک تیسری قسم ہے توحید کی، وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، اور صفات علا، بلند
اور اونچے درجے کی صفات اور خوبیاں ہیں۔ تو اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں، صفات علی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منفرد ہم سمجھیں، واحد سمجھیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علی میں۔ تو یہ 3 قسمیں توحید کی ہیں۔ 2 قسمیں توحید کی ہیں، ربوبیت اور اسماء صفات۔ اس میں بہت ہی کم بگاڑ اور انحراف پایا گیا پچھلے زمانوں میں بھی، یعنی اس پر ایمان رہا لوگوں کا، توحید پائی گئی، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات پائی گئی۔ آج کے زمانے میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جس میں جو بگاڑ پایا گیا اور انحراف پایا گیا وہ توحید الوہیت میں۔ توحید الوہیت مطلب کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے عبادت کے معاملے میں۔ نماز صرف اللہ کے لیے، جانور ذبح کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، پیشانی کو زمین پر ٹکانا ہے تو صرف اللہ کے لیے، دعا مانگنی ہے تو صرف اللہ سے دعا مانگنی ہے، بیچ میں کسی کو نہیں رکھنا۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اس معاملے میں پچھلے زمانوں میں بھی بگاڑ بہت زیادہ، انحراف پایا گیا، اور آج بھی اس میں کیا ہے، اس معاملے میں کیا ہے، انحراف پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ کتاب التوحید، اس کا جو اہم موضوع ہے وہ توحید ہے، اور توحید میں بھی بالخصوص توحید الوہیت۔ اگر توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں کوئی بہت زیادہ انحراف نہیں، اور لوگوں نے اس میں بہت ساری جو ہے تصنیفات، کتابیں لکھی ہیں، مرتب کی ہیں، تو جہاں پر بگاڑ ہے، انحراف ہے، اس موضوع پر کتاب کو ترتیب دینا اور اس پر گفتگو کرنا اور اس موضوع کو لے کر محنت کرنا، یہ زیادہ کیا ہے، بہتر ہوگا، اور یہی کیا ہے، صحیح منہج، صحیح طریقہ ہے علم پھیلانے کا اور دعوت جو ہے نشر کرنے، پیغام پہنچانے کا۔ تو اس کتاب کا موضوع اگرچہ توحید ہے، لیکن توحید میں بھی توحید الوہیت۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی صرف توحید الوہیت ہی کا ذکر کیوں ہے اس کتاب میں، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ تو جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اصل طور پر محمد ابن عبد الوہاب کے زمانے میں جو بڑا انحراف پایا گیا وہ توحید الوہیت میں، اور آج بھی توحید الوہیت میں زیادہ انحراف پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس پر کیا ہے، انہوں نے زیادہ کیا ہے زور دیا، اور اپنی کتاب میں توحید الوہیت ہی سے متعلق مسئلے مسائل کا کیا ہے ذکر فرمایا۔ اس کتاب پر اگر ہم غور کریں تو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے طرف سے کوئی گفتگو یا اپنے انداز بیان سے کسی چیز کو اس میں اضافہ یا تحریر نہیں کی۔ پوری کتاب ہم اٹھا لیں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں ہمیں قرآنی آیات ملیں گے، قرآنی آیات کا ذکر ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہے، اور بعض مقامات پر صحابہ کرام سلف صالحین کے اقوال کا ذکر ہے۔ چوتھی اور کوئی چیز ہمیں اس میں نہیں ملے۔ یعنی اس کتاب پر اگر ہم غور کریں تو جو مسئلے مسائل توحید سے متعلق ذکر کیے گئے ہیں، اس میں اپنے طرف سے امام شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے کچھ باتوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جو کچھ باتیں اس میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید کی آیات ہیں، ایسی آیتیں جو موضوع سے متعلق ہوں، جیسے کہ توحید کی اہمیت سے متعلق ایک آیت کا ذکر ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کا ذکر ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی احادیث نبویہ کا ذکر ہے، اور بعض مقامات پر تیسری بات کا ذکر جو اگر پایا جاتا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، سلف صالحین کے بعض آثار، ان کی جو ہے اقوال کا کیا ہے ذکر ہے، چوتھی کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کتاب کو جو اہمیت حاصل ہے وہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ایک عظیم شخصیت کی مرتب کی ہوئی ہے، بلکہ اصل جو ہمیں سمجھنا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو اہمیت جو حاصل ہے وہ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، بنیادی وجہ، اہم وجہ، کہ اس کتاب میں کتاب اللہ اور سنت رسول کا ذکر ہے۔ اپنے طرف سے کسی بات کا بیان کرنا یا اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کرنا، بے بنیاد بات جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا،
کتاب اللہ سنت نبی میں ذکر نہیں ملتا، اس کا کوئی ذکر اس کتاب میں کیا ہے نہیں ملے گا۔ اسی لیے اس کتاب میں اگرچہ احادیث کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 126 124 کے قریب احادیث نبویہ کا ذکر ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام احادیث صحیح ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ 124 126 احادیث کا ذکر جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر کیا، مختلف مسائل کو بیان کرنے بطور دلیل بیان کیا، ذکر کیا، ان میں سے بڑی تعداد جو احادیث کی ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث سے منقول ہیں۔ بعض احادیث ایسے ملتی ہیں جن کے صحت میں اہل علم کا اختلاف ہے، محدثین کے ایک طبقے نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور دوسرا گروہ محدثین کا کہتا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، جیسے کہ ہمیشہ ایک چیز دوسرے یعنی دیگر مسئلے مسائل میں بھی کیا ہے پائی گئی۔ لیکن اتنا ضرور ہے، کوئی ایک حدیث ہمیں اس کتاب میں نہیں ملی کہ جس کے بارے میں بالاتفاق تمام اہل علم نے یہ کہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی ایک حدیث جس کے بارے میں محققین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس قسم کی کسی حدیث کا ذکر اس کتاب التوحید میں ہمیں نہیں ملے گا۔ ہاں، ایسی احادیث مل سکتی ہیں جس کے صحت میں اختلاف ہے، اور محمد ابن عبد الوہاب کی نگاہ میں جب وہ حدیث صحیح سمجھی گئی تو انہوں نے کیا ہے ادھر ذکر کر دیا، اور ہو سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک یہ حدیث کیا ہے ضعیف بھی ہو، تو مختلف احادیث کا ذکر ہے جیسے کہ اس کی طرف اشارہ ہوگا انشاءاللہ، ورنہ کوئی ایسی حدیث جس کی ضعیف ہونے میں جمہور علماء، اکثر محققین یا بالاتفاق اہل علم کا یعنی یہ اتفاق ہو کہ وہ حدیث ضعیف ہے، تو اس قسم کی کوئی حدیث اس کتاب میں ہمیں کیا نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو بطور تمہید اور ابتدائی میں کیا ہے سمجھنا ضروری تھا کہ یہ کتاب التوحید، اگرچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف یا ترتیب دینے والے محمد ابن عبد الوہاب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب پر اگر ہم غور کریں تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی آیتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سلف صالحین کے اقوال کا ذکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کی جو ابتدا ہوئی، اس کتاب کی جو شروعات ہوئی، پہلا صفحہ اگر ہم دیکھیں، پہلا پیج اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی تمہید نہیں، کوئی مقدمہ نہیں۔ جیسے کہ عموماً ہم اگر کوئی بھی کتاب اٹھائیں تو اس میں بطور تمہید مقدمہ کچھ باتیں مصنف ذکر کرتا ہے، کتاب کے موضوع کے بارے میں بتاتا ہے، کتاب کی کیا اہمیت ہے، اس کتاب میں کیا کچھ نیا ہے اور کس منہج سے لکھی گئی، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے۔ لیکن کتاب التوحید کی ابتدا پر اگر شروعات پر غور کیا جائے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، کوئی مقدمہ نہیں اور کوئی حرف آغاز نہیں، بلکہ ڈائریکٹ کتاب التوحید نام دے دیا گیا اور ابتدا قرآن مجید کی آیتوں سے کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کی آیتوں کا ذکر ہے تو اس پر بندہ اپنی گفتگو کو مقدم کرے تو یہ کیا ہے غیر مناسب ہوگا۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام نے ابتدا ہی قرآن مجید کی کیا ہے آیتوں سے کی ہے۔ اس کتاب سے متعلق اور اسی طرح شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کی ذات کو لے کر طرح طرح قسم کی جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کچھ یعنی غلط مفاہیم، غلط سوچ وغیرہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سنجیدگی سے کیا ہے سوچا نہیں گیا، معلوم نہیں کیا گیا ان کی شخصیت کے بارے میں، اور اسی طرح بعض قصور پایا جاتا ہے خود اہل سنہ والجماعہ کی طرف سے کہ انہوں نے یعنی حقیقی معنوں میں ان کی شخصیت کا واضح طور پر صحیح طور پر کیا ہے ذکر نہیں کیا، ورنہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ذرہ برابر کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور بات کا ذکر انہوں نے اپنی اس کتاب میں اور دیگر دوسری کتابوں میں کیا نہیں فرمایا۔ محمد ابن ابراہیم آل شیخ یہ مملکت عربیہ سعودیہ کے پہلے مفتی ہیں، پہلے مفتی جو کہ
شاہ عبد العزیز کے زمانے میں ان کو یعنی متعین کیا گیا افتاء شیخ ابن باز سے بھی پہلے. شیخ ابن باز کا نام ہم سنتے ہوں گے، ابن باز کے اساتذہ اور مشائخ میں سے ہیں، اور یہ بھی نابینا تھے. محمد ابن ابراہیم آل شیخ کہتے ہیں اپنی کسی کتاب میں کہ ایک علمی شخصیت جو ہمارے علاقے کی یعنی علاقے نجد عرب جزیرہ عربیہ کا، جو تجارت کے غرض سے بر صغیر ان کا آنا جانا رہا، تجارت کے غرض سے، معیشت کے غرض سے وہ بر صغیر ہندوستان پاکستان ساحل کے جو علاقے ہیں، سمندری علاقے، ادھر ان کا آنا جانا رہا، سامان ادھر سے لے جاتے ادھر سے سامان لے آتے، خرید و فروخت تجارت کا معاملہ رہا. تو کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک ایسی مجلس میں شرکت کا موقع لگا جو کہ بظاہر درس و تدریس کا یعنی ماحول تھا، درس و تدریس کا ماحول تھا. تو ادھر جو شخصیت یعنی ہندوستان کی کسی حصے میں ادھر جو شخصیت درس دے رہی تھی، اس کا معمول تھا کہ اس کا کوئی درس، اس کی کوئی محفل ایسے نہیں ہوتی کہ جس محفل میں وہ محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں برا بھلا لان تان نہ کیا ہوتا. اور مجھے بڑا عجیب لگا، اور ایک دفعہ میں نے دیکھا، دو دفعہ، کئی دفعہ، بعد میں مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں صحیح معلومات ان تک کیا ہے نہیں پہنچائی گئی. تو ایک بہترین طریقہ انہوں نے سمجھا، جو جزیرہ عربیہ نجد سے بر صغیر کی طرف گئے ہوئے تھے، انہوں نے کتاب التوحید کو لیا. یہ کتاب انشاءاللہ جس پر اپنا درس ہوگا، کئی ملاقات اسی کتابوں کے ذریعے ہوگی. کتاب التوحید کو لیا. کتاب التوحید کا جو پہلا صفحہ ہے، اس صفحے کو انہوں نے نکال دیا، پھاڑ دیا، نکال دیا. وہ صفحہ جس پر محمد ابن عبد الوہاب کا نام ہے، اور کتاب کو ایسے باقی رکھا کہ کہیں پر بھی ان کا نام نہیں ہے. بولے کہ میں ملاقات کے بہانے ان کے پاس گیا، جو لان تان ہمیشہ اپنے درس و تدریس میں کیا کرتے تھے محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں، ان کے پاس میں ملاقات کی غرض سے گیا، اور ان کی جو مجلس تھی، گھر کا حصہ ہو یا کوئی اور حصہ ہو جہاں پر بیٹھا تھا، جہاں پر لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، اس کتاب کو میں نے یعنی پوشیدہ طور پر چھپا کر کے کسی کو نظر نہ آئے، میں نے اس کتاب کو ادھر اس مجلس میں ایک کونے میں رکھ دیا، اور ادھر سے میں رخصت ہو گیا. بعد میں ان کی اس کتاب پر نگاہ پڑی، اور کتاب کو پڑھنے لگے. ان کو بہت تعجب ہوا، لوگوں سے پوچھنے لگے یہ کتاب کس کی ہو سکتی ہے. مجھے میری مجلس میں ملی، یہاں تک کہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ کتاب کس کی ہے، تمہیں معلوم؟ بولے میں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن فلاں کتاب فروش یعنی جس کی کتابوں کی دکان ہے، وہ ہو سکتا ہے بتا سکتا ہے. تو ان کے پاس گئے اور پوچھے یہ کتاب کس کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں کہیں پر کچھ نام نہیں لکھا ہے کہ کتاب کو مرتب کس نے کیا ہے. تو اس نے کہا یہ کتاب ہو اگر ہے تو یہ محمد ابن عبد الوہاب کی ہے، کیونکہ اسی سے ملتا جلتا نسخہ میرے پاس ایک پڑا ہوا ہے جس پر غلاف ہے اور نام وغیرہ سب کچھ ہے. تو المہم تحقیق کی گئی، تو اس نتیجے پر وہ بندہ پہنچا جو برابر لان تان کیا کرتا تھا کہ یہ کتاب محمد ابن عبد الوہاب کی طرف منسوب ہے. جب اس نے دیکھا یعنی اس کتاب کا مطالعہ کیا سنجیدگی سے، اور جو کچھ افواہیں سنتا تھا اس کو درکنار کرتے ہوئے، تو اس نتیجے پر وہ بندہ پہنچا کہ ہاں حقیقت میں یہ کتاب صرف اور صرف اس میں محمد ابن عبد الوہاب نے قال اللہ قال رسولہ کا ذکر کیا، مزید اور کسی بات کا ذکر نہیں کیا. یہ بندہ کہتا ہے جو عرب سے گئے ہوئے تھے کہ اگلی مجلسوں میں نے اس کی شرکت کیا، تو اپنی مجلسوں میں برابر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کے حق میں دعائے خیر اور رحمت کیا ہے بھیجا، رحمت کی دعائیں بھیجا کرتا تھا، اور لانتان کا سلسلہ کیا ہے اس نے کیا ہے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس سے رک گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ چاہے اس شخصیت کو لے لیں یا کسی اور شخصیت کو، کسی اور چیز کو لے لیا جائے، افواہ بہت ہوتی ہیں ان کے بارے میں، اور اسی افواہ پر آدمی اکتفا کرے، یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتا. ایمان والے کا یہ شیوا ہونا چاہیے، طور طریقہ کہ وہ ہمیشہ کسی بات کو سنے تو اس کی کیا ہے تحقیق کرے، اور افواہ یا جو بات سن رہا ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر سنجیدگی سے کوشش کرے گا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے اگر اس کے لیے دعا بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حق کی راہ دکھائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کیا ہے حق کی راہ ہموار کرے گا، اور حق کو واضح بھی کیا ہے کرے گا. تو یہ یعنی
قصہ جو کہ مفتی اعظم محمد ابن ابراہیم آل شیخ نے جو ہے اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا. وقت ہے اپنے پاس ابھی؟ کتنا بجتا ہے عبد الرحیم بھائی؟ شیخ وقت 5-10 منٹ ہوگا. ایک دوسرا قصہ بتا دیا جائے اس عظیم شخصیت سے متعلق کہ کس طرح لوگ بدگمانی کرتے ہیں. مدرس حرم نبوی آج بھی یہ عالم دین موجود ہیں جن کا نام عبد الرزاق البدر ہے حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبد الرزاق البدر. یہ اپنے ایک درس میں کہتے ہیں جو کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ان کی ریکارڈنگ میں، کہ مملکت عربیہ سعودیہ سے باہر کسی علاقے میں مجھے جانے کا موقع لگا دعوت تبلیغ کے سلسلے میں. تو اس مقام کی ایک علمی شخصیت، اس سے کیا ہے میری ملاقات ہوئی، تو وہ طرح طرح قسم کی باتیں اور الزامات شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں کہتا رہا. تو میں اس کو برابر سمجھاتا رہا اور دفاع کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو آل بیت کو مانتے ہی نہیں، یعنی آل بیت کو یہ نہیں مانتے اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں. تو شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ کیا تم نے اس بات کو کہیں پر دیکھا ہے؟ ان کی ساری کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، مؤلفات ہیں، میں نے اکثر تصنیفات کو پڑھا ہے، ان کی مؤلفات کو، کتابوں کو. کیا تم کو یہ بات کہیں ان کی تصنیفات ملا؟ تو وہ بولتا ہے کہ نہیں ملا. کہاں سے معلوم؟ لوگوں نے اور معتبر ذرائع سے مجھے یہ ملا ہے، خبر ملی ہے کہ وہ آل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں. بہرحال لمبی گفتگو ہوئی ان کی. آخری میں انہوں نے کہا کہ ایک بات سن لو، تمہیں اولاد ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے اولاد ہے. بولے اسی طرح محمد ابن عبد الوہاب کو بھی اولاد تھی. ان کی اولاد کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام حسن، دوسرا کا نام حسین، اور ان کی ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، اور ایک بیٹا جس کا نام علی تھا. یہ نام کس کے ہیں؟ آل بیت کے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین. اگر ایک شخص آل بیت سے نفرت کرتا ہے والعیاذ باللہ، بغض رکھتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آل بیت کے افراد کے جو نام تھے وہی نام اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچوں کا رکھے؟ یہ چیز ناممکن ہے. اس لیے آج جو کہ گمراہ فرقہ جو کہ صحابہ کرام کو لعن طعن کرتا ہے، ان کے نزدیک یعنی عائشہ نام بہت ہی برا نام سمجھا جاتا ہے، ابو بکر، عمر، یہ برے ناموں میں اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتے وہ. تو یہ انسان اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ جس سے وہ بغض رکھے، جس سے نفرت کرے، وہ ان کا نام رکھے. اور تم کہتے ہو کہ آل بیت سے نفرت کیا کرتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آل بیت کی جو افراد ہیں، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، وہی نام محمد ابن عبد الوہاب نے اپنی اولاد رکھا. جب یہ بات اس نے سن لیا تو وہ بات کو تسلیم کیا کہ ہاں یہ ساری باتیں افواہ ہیں، اور غلط فہمی میں کیا ہے میں ایک زمانے تک کیا مبتلا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا فرض بنتا ہے محترم حضرات کہ ہم اس قسم کی شخصیات، اور اس سے بڑی بڑی شخصیات امام بخاری ہیں، بلکہ چاروں ائمہ کرام ہیں، ان کا برابر ہم کیا ہے صحیح معنوں میں کیا ہے دفاع کرتے رہیں. ان شخصیات سے متعلق جو ان کی حقیقت ہے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، غلط فہمیوں کو ہم دور کرتے رہیں، یہ بھی ہمارا کیا ہے فریضہ بنتا ہے. المہم یہ کتاب سے متعلق چند اہم بنیادی باتیں تھیں. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہا تو اگلی ملاقات میں ہماری گفتگو ہوگی پہلا مسئلہ جو اس کتاب میں ذکر ہے، کتاب التوحید کے نام سے، جو پہلا مسئلہ ہے. اور اس کتاب التوحید کے ضمن میں جو ابتدا میں چند قرآنی آیات کا ذکر ہے، اور اسی طرح 2 احادیث نبویہ کا ذکر ہے، اسی کی کیا ہے تشریح ہوگی. اور یہ قرآنی آیات اور دونوں احادیث نبویہ کا تعلق توحید کی عظمت سے ہے اور توحید کی اہمیت سے ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.